السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود السلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں مثالی شوہر. جیسا کہ پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے مثالی بیوی اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ عنوان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جہاں مثالی بیوی بیان کرے وہیں پر مثالی شوہر کیسا ہو وہ جب تک بیان نہیں کریں گے تو عنوان مکمل نہیں ہوگا، ورنہ بات ایک طرفہ ہوگی. جو بھی ایک ہی پارٹ کو اگر سن لیں گے تو بات ایک طرفہ نظر آتی ہے. تو اس لیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے دونوں کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے. تو آج یہی حقوق نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں حالات ہمارے معاشرے میں بگڑتے نظر آتے ہیں. شادیوں کے بعد لڑائیاں، جھگڑے، کورٹ کیس، طلاق، خلا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے وہ اصل میں ایک دوسرے کے حقوق نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد اگر سمجھیں گے بھی تو اس کے اوپر پھر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے. آج کئی لوگ ہوتے ہیں جو سن تو لیتے ہیں، یعنی جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے مرد حضرات بھی سن لیتے ہیں، تقریروں میں بھی، اور خواتین بھی سن لیتی ہیں، اجتماعات وغیرہ میں جاتی ہیں، لیکن سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتی، سنی انسنی کر دیتی ہیں، یا تو سننے کے بعد یاد نہیں رکھتی یا پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہیں. لیکن یہ ایک عنوان ایسا عنوان ہے جسے اگر اچھی طرح سمجھ لیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے اور زندگی میں عمل بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہوئے جو طریقے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو طریقے ہم لوگوں کے لیے بتایا ہے تو وہ ہمیشہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوتے ہیں، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہوتا. لیکن آج لوگ کیا سمجھے ہیں کہ بس نماز پڑھ لیے، داڑھی رکھ لیے، ٹوپی لگا لیے، عورتیں ہیں تو بس برقع پہن لیے، یہاں تک دین چلتا ہے، باقی دوسرے معاملات میں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کبھی بتاتا بھی ہے تو بھائی فلاں جگہ تم غلط کر رہے ہو، فلاں تم بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، فلاں تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، بولتے ہیں کہ ہم کو تم بولنے والے ہوتے ہو. ان کی پتہ نہیں یہ سوچ ہوتی ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، میں توحید پرست ہوں، میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں، بس نماز پڑھ لیا تو کافی ہے، میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے مجھے کسی کے حقوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے حق ادا کرنے کی میرے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس میری نماز مجھے جنت میں لے جاتی ہے. اب چاہے بیوی پر ظلم کرو، اب چاہے شوہر پر کرو، اب چاہے بچوں پر کرو، ماں باپ پر کرو، اس لیے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے لوگ، اور جب بتاتے ہیں تو ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے. اصل میں اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، جس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہے تو دوسرے طرف بندوں کے بھی حقوق ہے. ایک طرف اللہ کے حقوق اللہ ہے، دوسرے طرف بندوں کے حقوق ہے، حقوق العباد ہے. اللہ کا بھی حق انسان کو ادا کرنا ہے اور بندوں کے بھی حقوق اسے ادا کرنا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی حق ادا نہیں کریں گا تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ابھی کبھی کبھار تو اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا ہے، نماز میں اگر کبھی کوتاہی ہو گئی تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا. روزہ رکھنا ہے، روزے میں اگر کوتاہی ہو گئی اللہ چاہے تو معاف کرتا. کئی گناہ ہیں جو کرتے ہوئے انسان توبہ کر لیا تو اللہ توبہ کی وجہ سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق ہے، بندوں کے حقوق میں
اس کے بچوں کے بھی اس کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق، اور ماں باپ کے حقوق ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ یہ حقوق اگر مار دیا، دنیا میں یہ حقوق ادا نہیں کرا، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ نہیں معاف کریں گا۔ اگر بیوی پہ ظلم کر کے مرا تو جب تک بیوی اسے معاف نہیں کریں گی اللہ بھی نہیں معاف کرتا۔ اللہ کا اگر کوئی حق مار دیا تو اللہ ڈائریکٹ، کیونکہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے بندے میں تیری توبہ قبول کر لیا، میں تجھے معاف کروں گا۔ لیکن بندوں کا حقوق ہے، اللہ بولیں گا نہیں، پہلے وہ معاف نہیں کریں گا، میں تجھے نہیں معاف کر سکتا، میں تجھے نہیں معاف کر سکتا، جا تیری ماں کے پاس جا، ماں پہ ظلم کیا تو ماں پہلے معاف کرے گی، باپ پہ ظلم کیا تو باپ پہلے معاف کرے گا، اور بھائی پہ ظلم کیا، بہن پہ ظلم کیا تو وہ پہلے معاف کریں گے، اس کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو اس لیے یہ جو حقوق العباد ہے، بندوں کے جو حقوق ہے، اس میں انسان کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہم کو جنت میں لے جائیں گی، بس نماز پڑھ لیا تو اب کسی کے حقوق ادا بھی نہیں کرا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی کے اوپر بھی ظلم کرا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نمازی، میں حج کرنے والا، میں عمرہ کرنے والا، میں ہر سال روزہ رکھنے والا، بس میرے لیے یہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حقوق میں سے ہے، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اور عمرہ یہ اللہ کے حقوق میں سے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اگر ماریں گے تو پھر اتنی آسانی کے ساتھ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو، اسی لیے آج کچھ تفصیلی گفتگو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شوہر کے حقوق۔ اور اس ٹاپک کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھنے والا ہوں اس کی وجہ یہ بھی ہے، اکثر دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق جب بیان کیے جاتے ہیں تو عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر بہت ہی زیادہ بولا جاتا ہے، اور مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر بولا جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں بولا جاتا۔ اس لیے اکثر عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے بھئی، جتنے بھی مولانا لوگ ہیں ہمارے بارے میں ہی بولتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہمارے بارے میں ہی تقریریں ہوتی ہیں، اس طرح عورتیں کہتی بھی ہیں، اور کئی عورتیں چڑھتی بھی ہیں، ناراض بھی ہوتی ہیں، کیا پوری ذمہ داریاں ہماری ہی ہے؟ کیا شوہروں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں کچھ بولا نہیں جاتا؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کو کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ کیسے رہ رہے؟ عورت کو تو چھوٹی سی بھی غلطی کر لی ہے تو اتنا بڑا پہاڑ بنا کے دکھایا جاتا ہے، یہ ایسا کری، ایسا کری، ایسا کری، لیکن مرد کبھی کرتا ہے تو وہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی، بتائی نہیں جاتی۔ تو یاد رکھو، آج مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں، جس میں مثالی شوہر جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس شوہر کی، اس مرد کی ذمہ داریاں وہ کون کون سی ہوتی ہے، تفصیل سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو یاد رکھو، اسلام کیا ہے؟ ایک نظام زندگی، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام صرف عبادتیں کرنے کا ہی نام نہیں ہوتا، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ میں اسلام انسان کو رہنمائی کرتا ہے۔ آج اسلام صرف مسجدوں میں نظر آتا ہے، لیکن اپنے گھریلو زندگیوں میں اسلام نہیں نظر آتا۔ اسلام مسجد میں نظر آتا ہے، بازار میں نہیں نظر آتا۔ اسلام مسجد میں نظر آتا ہے، کاروبار میں نہیں نظر آتا۔ اسلام مسجد میں نظر آتا ہے، لیکن اخلاق میں، بات چیت میں، حقوق میں اسلام نہیں نظر آتا۔ اکثر لوگوں کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے، اس کے زندگی کے ہر پہلو میں، اس کے عمل سے، اس کے اخلاق سے، اس کے حرکتوں سے اسلام نظر آئے۔ ایک کافر شوہر میں، ایک مسلمان شوہر میں فرق نظر آئے۔ یہ سچا مسلمان ہوتا ہے کہ شوہر تو وہ بھی ہے، شوہر یہ بھی ہے، لیکن ایک مسلمان شوہر کیسا ہوتا ہے، فرق کچھ تو نظر آئے۔ یہ سچے مسلمان کی نشانی اور مثالی شوہر کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ ترمذی کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا، اگر کسی کی ماں یہ کہہ دیتی ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا، کسی کی بہن یہ کہہ دیتی ہے کہ میرا بھائی بہت اچھا، اسلام کی نظر میں
وہ ابھی اچھا مانا نہیں جائے گا جب تک کہ اس کی بیوی اس کی اچھائی کی گواہی نہ دے۔ جس کی بیوی یہ گواہی دے کہ میرے شوہر سب سے اچھے، صرف شوہر کے سامنے ہی یہ گواہی نہیں، شوہر کے غیر موجودگی میں بھی، اکیلے میں بھی، جب کوئی عورت سے، کسی عورت سے کوئی پوچھے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے، تو وہ تنہائی میں بھی اس کے شوہر کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتی ہو اور کہتی ہو کہ میرا شوہر سب سے اچھا جی، میرے شوہر میرے لیے تو بہت اچھے ہیں جی، میرے شوہر کی طرح دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جی، میرے حقوق تو میرا شوہر بالکل ادا کرتا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، میرے شوہر بہت اچھے ہیں۔ تنہائی میں جو عورت یہ گواہی دیتی ہے اپنے شوہر کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مرد اچھا ہو سکتا ہے، وہ آدمی اچھا ہو سکتا ہے جس کی بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر سب سے اچھا۔ ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار بولتے بھی ہیں، ہم ہمارے نبی کو نمونہ مان لیے صرف نمازوں کے حد تک، صرف روزوں کے حد تک، صرف حج عمرہ کے حد تک۔ جب کبھی بھی کسی کو عمرہ جانا ہوتا ہے تو 10 آدمی ان سے پوچھ لیتا ہے کہ میں عمرہ جا رہا ہوں بھائی، عمرہ کیسے کروں، کون کون سی دعائیں پڑھوں، کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا چیزیں دیکھنا ہے، کہاں احرام باندھنا ہے، ہر چیز ایک ایک مسئلہ ویڈیو دیکھ لیتا، مولویوں سے پوچھ لیتا، کتاب خرید لیتا، پڑھ لیتا۔ عمرہ جانے کا پورا طریقہ میرے نبی جیسا بتائے ویسے مجھے کرنا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ میرے نبی جیسا نماز پڑھے ویسا مجھے نماز پڑھنا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتا میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کوئی نہیں پوچھتا۔ حالانکہ یہ شادی سے پہلے پوچھ لینا، شادی سے پہلے معلوم کر لینا کہ شوہرانہ سنت کیا ہے، یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ ایک بیوی بننے والی ہے تو اس کے لیے صحابیات میں کیا نمونہ ہے، کیا طریقہ ہے، یہ اس کو سب سے پہلے معلوم کر لینا ہے، شادی سے پہلے معلوم کر لینا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ہم نماز میں، آمین میں، رفع الیدین میں ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں، ویسے ہی گھر میں بھی نبی کی اتباع کرنی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بھی نبی کا طریقہ ہی اپنانا چاہیے۔ ہم کتنے ہی سنتوں کے پابند ہیں، تو اسی طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی نبی کے سنت کا پابند ہو۔ یہ مثالی شوہر کے لیے ضروری ہے، یہ مثالی شوہر کا نمونہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اب ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے مثالی شوہر کیسا ہوتا، ویسے تو ایک لمبی فہرست ہے، اس پر میرے یوٹیوب پہ اس سے پہلے بھی کئی لیکچرز ہیں، بیویوں کے تعلق سے بھی، شوہروں کے تعلق سے بھی میں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن آج پھر بھی انشاءاللہ کچھ اور باتیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں کہی، شاید ان باتوں کو بھی آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو مثالی شوہر بیوی کو مارنے والا نہیں ہوتا، پہلی چیز، مثالی شوہر بیوی کو گالیاں دینے والا اور مارنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، صحیح مسلم کی روایت۔ بیوی کو مارنا تو دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ، یہ اللہ کے رسول کو نمونہ ماننے والوں کا بھی طریقہ یہ ہونا کہ وہ بھی اپنی بیویوں پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اور دوسری حدیث، اچھا میں آگے چل کے آپ لوگوں کے سامنے وہ بھی کلیئر کروں گا جس میں قرآن میں ہے نا کہ عورتوں کو مارا جا سکتا ہے، اجازت ہے، مردوں کو تو یہ معلوم ہے۔ دیکھو آج ایسا ہو گیا کہ ہر آدمی اپنی مطلب کی چیزیں لینے کے لیے بیٹھ گیا، قرآن و سنت سے بھی اپنی مطلب کی، اپنے فائدے کی چیزیں لے لیتے ہیں لوگ۔ تو قرآن میں تو ہے نا عورتوں کو مارنے کا حکم، وہ کیا ہے میں بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گا، لیکن پہلے ان حدیثوں کو سمجھ لو۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو نہ مارے، تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہ مارے، یہ صحیح بخاری کی روایت، اس میں حکم ہے۔ اور یہ دو حدیثوں میں بیوی کو ایک تو اللہ کے رسول کبھی مارے نہیں اور مارنے کا حکم بھی نہیں دیے، بلکہ کوئی بھی اپنی بیوی کو نہ مارے، بیویوں کو نہیں مارنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت مردوں کی یہ سنت ہے بیویوں کو مارنا، اکثر لوگوں کی بات بول رہا ہوں میں۔ یاد رکھو، انسان کو، اکثر لوگوں کو مرد ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی بیوی کو نہ مارے۔
کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جب تک بیوی کو نہیں ماریں گے میں مرد ہوں بولے سو احساس ان کو نہیں ہوتا، اس لیے وہ بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی سال میں 1 مرتبہ مار دیتا ہے، تو کوئی مہینے میں 1 مرتبہ مارتا ہے، تو کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ مارتا ہے۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ روزانہ مار پیٹ، روزانہ مارتے ہیں اپنی بیویوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی بیویوں کو چہرے پہ نہ مارو اور نہ گالی دو، نہ انہیں اپنے گھر سے باہر نکالو، اپنے گھر سے باہر نہ نکالو، یعنی کبھی غصہ بھی ہوگا، لڑائی بھی ہو گئی، جھگڑا بھی ہو گیا، اپنے گھر کے اندر رکھو لیکن گھر سے باہر نہ نکالو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ یاد رکھو ابھی جتنے بھی لیکچرز ہمارے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں الحمدللہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہر حدیث کی دلیل نمبر کے ساتھ ہم ایڈٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو ڈھونڈنا بھی ہو تو حدیث نمبر سرچ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمام حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے جس میں مارنے کا حکم آیا قرآن میں وہ کیا ہے؟ دیکھو سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں یہ آیت موجود ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ ترجمہ اس کا، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اس آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے۔ کیوں حاکم ہے؟ حاکم کا مطلب ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ داریاں ادا کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں حاکم بنایا؟ کیونکہ مردوں نے خرچ کیے ہیں۔ اب زندگی بھر بیوی کی جو بھی ضروریات ہے وہ تمام ضروریات پوری کرنے والا، خرچ اٹھانے والا، محنت کرنے والا، پیسے کمانے والا مرد ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے مرد حاکم ہے۔ اس کے بعد بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد کہتا ہے نیک بیویوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو۔ اب ان عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ عورتیں جو نافرمان ہے، جو بغاوت کرنے والی ہے، جن کے تعلق سے تمہیں ڈر ہو کہ یہ اچھے اخلاق والی نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر تمہیں ڈر ہے تو انہیں سب سے پہلے نصیحت کرو، سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو، پھر اس کے بعد انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، یعنی بستر الگ کر دو ان کا۔ اور تیسرا کام یہ ہے اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کی بغاوت کا ڈر ہو، اتنا بڑا وہ گناہ کر سکتی ہے، بد دماغ ہے، برے اخلاق والی ہے، ایسی عورتوں کو بھی سب سے پہلے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو 2-4 بڑے لوگوں کو بٹھا کے سمجھاؤ، پہلے اکیلے میں سمجھاؤ، تنہائی میں سمجھاؤ، اس کے بعد نہیں تو 2-4 لوگوں کے سامنے بات رکھو۔ اس کے بعد ایک نیک عورت کے لیے باتوں سے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے لیے بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بستر الگ کر دو، شوہر کا بستر الگ، کمرہ الگ، بیوی کا کمرہ الگ، یعنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے کہ تم یہ غلطی کر رہی ہو تو اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، جاؤ۔ اب یہ سب سے بڑی سزا ایک نیک عورت کے لیے ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کے اسے بستر الگ کر کے سویا ہوا ہے، ابھی بھی اگر وہ نہیں سدھرتی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں مارو۔ اور وہ مار کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آئندہ بتاؤں گا۔ مارنے کا مطلب جیسے چاہے جدھر چاہے ادھر مارنا، یہ مار نہیں ہوتا۔ پھر وہ مارنے کا طریقہ بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے اس آیت کو سمجھو۔ پھر انہیں مار کی سزا دو اگر وہ سمجھ گئی۔ اب اگر وہ سمجھ گئی تو پھر دوسرا طریقہ مت اختیار کرو۔ اب ہو گیا، سمجھ گئی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی،
پھر سدھر گئی تو ابھی بھی پھر اس کو ستانے کے لیے بار بار پھر گالی دینا، ابھی بھی پھر بار بار مارنے کی دھمکی دینا یا طلاق کی دھمکی دینا یا کچھ اور ظلم کرنے کی دھمکیاں دینا یا اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا، اب یہ پھر جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ پورا زندگی گزارنے کا طریقہ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اب اس کے بعد قرآن میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نصیحت اتنے بہترین طریقے سے سمجھانے کے بعد اب یاد رکھو، جو انسان پہلے اپنی بیوی کو نصیحت نہیں کرا، جو سمجھایا نہیں اور ناراض ہو کے جب تک بستر الگ نہیں کرا، صرف جب بھی غصہ آیا ہاتھ اٹھایا مار دیا، تو پھر یہ مار اس کے لیے حرام ہوگا، ایسا مارنا اس کے لیے گناہ ہوگا، اور ایسا مارنے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میری بیوی ہے میں جب چاہے غصہ آیا تو میں مار دوں کیونکہ میں مرد ہوں، میرے پاس طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ میرے کو قرآن میں اجازت دیا میں مار دوں گا، تو پھر یہ غلط ہوگا، یہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دے گا. یاد رکھو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، بستر الگ کرو، یہ 3 کام سب سے پہلے کرنے کے ہیں مارنے سے پہلے. اور اس کے بعد چہرے پہ نہیں مارنا، یہ بھی حدیث ہے، اور کیونکہ ابھی ہم سنے ابو داؤد کی روایت، چہرے پہ نہیں مارنا، اگر مارنا بھی ہو تو پھر اور اتنی زور سے ایسا بھی نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی پھسلی ٹوٹ جائے، اور ایسا بھی نہیں مارنا کہ جس کی وجہ سے زخم ہو جائے، صرف ہلکی سی مار، یعنی ہلکی سی مار. دیکھو، ایک عزت دار ایک مومنہ بیوی کے لیے اس کے شوہر کا ہاتھ اٹھانا ہی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، صرف ڈرانے کے لیے ہاتھ اٹھانا. اور اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مارنے کی جو بات آئی وہ صرف مسواک سے مارنے کی بات آئی. اس آیت میں جو مارنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا وہ بھی صرف مسواک سے. مسواک کتنا ہوتا؟ صرف ایک بالش بھر جو مسواک ہوتا، اگر مارنے کی نوبت بھی آئے تو مسواک سے مارو، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو یاد رکھو، مارنے کا جو غلط تصور لوگ لے کے آج شوہر، جتنے بھی ظالم شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جدھر چاہے ادھر تکلیف دیتے ہیں، تو پھر یہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، یاد رکھو. اچھا، اس کے بعد دیکھو، مثالی شوہر جو اپنی بیویوں کو نہیں مارتا کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ہے، میاں بیوی دونوں کی فطرت الگ ہے، دونوں کا جسمانی طور پر بھی دونوں الگ ہے، دماغ دونوں کا الگ ہے، خواہشات الگ ہے. تو جب دونوں مل کے رہتے ہیں تو دونوں کے درمیان انبن تو ہوگی، ہر معاملے میں دونوں برابر چلیں گے ایسا کسی کی زندگی میں نہیں ہوتا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ ناراض ہوئے. ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک کسی بھی بیوی کے پاس نہیں گئے، 1 مہینے تک ناراض ہو گئے، کسی بھی بیوی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ نہیں گئے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ناراض ہوئے تو 2 مہینے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب نہیں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض تھے ایک مرتبہ کسی بات پر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو 2 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے. لیکن اختلاف ہوا، ناراضگی ہوئی، تو وہ ناراضگی کو ختم کرنا، پھر بیوی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا، پھر آگے زندگی کیسے گزارنا، وہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. صرف ناراض ہو گئے تو بس چھوڑ دیے اس کو، تو چھوڑ دیے، ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیویوں کو سمجھاتے تھے، کیسے بات کرتے تھے. مارتے تو نہیں تھے، گالی تو اللہ کے رسول کبھی نہیں دیے، اور جان بوجھ کے کبھی کسی کو ستائے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بیوی کو تو کبھی ستائے نہیں. آج تو ایسا ہوتا کہ بھائی ایک بات پہ اگر جھگڑا ہو گیا تو صرف بات میاں بیوی کے حد تک نہیں رہتی، اکثر شوہر بیویوں کو ستانے کے لیے ان کے تمام گھر والوں کو تانا دیتے ہیں. کبھی ان کی امی کو تانا، ابا کو تانا، بھائی کو تانا، ایسے تانے دیتے ہوئے اور زیادہ ستاتے ہیں. یاد رکھو، یہ جتنے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ سب ظالم ہوں گے، کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. ایک ایک بات پر وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ عورت کمزور ہے تو اب وہ بدلہ. دیکھیے، کمزور تو کچھ عورتیں ہیں، ہر عورت کمزور بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ آج اس سے بھی زیادہ تانے دینے والی عورتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ تو پھر کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ڈیل کرتے تھے دیکھو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. دیکھو، بیوی کو سمجھاتے ہیں، اگر بیوی سے غلطی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھا رہے، سمجھانے کا طریقہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ، کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوی ہے اللہ کے رسول کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوی ہے. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد میں چھوٹی تھی، جس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں نا چھوٹے قد والے، گڈے ہے بولتے ہیں نا، تو بہرحال چھوٹے قد کی تھی.
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں بولتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولے ارے انہوں تو گڈے ہیں. ہم بھی بولتے ہیں نا ارے انہوں آ رہے دیکھو, ایسا جو بھی اشارہ کرتے ہوئے کسی کو تانا دینے کے لیے جو بولتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح ایک مرتبہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے جب بولی کہ یہ چھوٹے قد کی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی اگر وہ سمندر کے پانی میں مل جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. کیا بولے؟ اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی, یعنی کسی کو صرف تانا دیتے ہوئے یہ کہنا کہ انہوں گڈے ہیں. آج تو کتنے لوگ کیا کیا بولتے, انہیں لمبی ہے, انہیں سکی ہے, انہیں کالی ہے, انہیں گوری ہے, انہیں ایسے گھر کی ہے, انہیں وہ خاندان کی ہے, انہیں گاؤں کی ہے, انہیں اناڑی ہے, وہ اعوذ باللہ اتنے. تو یہ جتنے بھی لوگ ایسا تانے دیتے ہوئے لوگوں کو بولتے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سمجھا رہے عائشہ تم صرف گڈی ہے, چھوٹے خط کی ہے جو بولی نا, یہ ایک لفظ اگر تیرا اٹھا کے سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے, یہ اتنی خطرناک الفاظ تو نے کہی. تو جب یہ چھوٹے خط کی ہے بولنا ہی اتنا خطرناک لفظ بن گیا, تو جو لوگ اپنی بیویوں کو اور زیادہ گالیاں دیتے ہوئے اس کے گھر والوں کو ستانے کے لیے پورے اس کی امی کو, اس کے ابو کو, اس کے بھائیوں کو, سب کو برے برے الزام, برے برے القاب لگاتے ہوئے گندی گندی باتیں بولتے ہیں, ان کی باتیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی غلطیاں پر ایسا اصلاح کرتے تھے. اور بھی دیکھو دوسری روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھیجی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں, تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, تو ام سلمہ جو تھی کھانا بھیجی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, میرے گھر میں میرے باری کے دن میرے پاس میرے شوہر ہے اور ان کی دوسری بیوی کھانا بھیج دی. تو جو خادمہ کھانا لے کر آئی تھی اس کے ہاتھ پہ ماری عائشہ رضی اللہ. جیسے ہی ماری برتن نیچے گر گیا, کھانا بھی نیچے گر گیا, برتن ٹوٹ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جتنا کھانا نیچے گرا تھا اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ دوسرا برتن لاؤ, کیونکہ یہ برتن ٹوٹ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا برتن منگوائے اور خادمہ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا برتن بھیج دیے اور کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. کیا بولے؟ یہ جو عائشہ ہے ابھی جو ایسی حرکت کری یہ غیرت کی وجہ سے کری, اس کو غصہ آ گیا, غیرت آ گئی یہ بولے, لیکن یہ توڑنے کی وجہ سے منہ توڑے نہیں. ہوتا نا ایسا, اللہ کے لیے غور کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھا رہے, کیسا ڈیل کر رہے. غصہ آ گیا, غیرت آ گئی, لیکن اللہ کے رسول خود کھانا صاف کرے, برتن دوسرا بھیج دیے اور بولے کہ بس تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی. پھر دوسرا برتن منگوا کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیے. یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک مرتبہ کسی بات پہ انبن ہو گئی. دیکھو یہ واقعہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, تو میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے بھی نمونہ ہے. وہ جھگڑوں کو کیسا ڈیل کرنا, کیسا ان جھگڑوں سے نکلنا, کیسے سمجھانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو کئی نمونے ملتے. تو دیکھو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا, انبن ہو گئی کسی بات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں, تو اختلاف تو ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم چاہتی ہو کہ فیصلے کے لیے ہم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے؟ دیکھو کیا بول رہے. ٹھیک ہے عائشہ, آج ہوتا نا میاں بیوی دونوں جھگڑا کر لیے, بیوی بولتی میں حق پر ہوں, شوہر بولتا میں حق پر ہوں, بیوی بولتی میں ہی صحیح تم غلط ہو, شوہر بولتا نہیں میں صحیح تم غلط ہو. اب دونوں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب یہ دونوں میں سے غلطی کس کی ہے, کیونکہ غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, نہ بیوی تیار ہوتی نہ شوہر تیار ہوتا جب بھی جھگڑا ہوتا ہے. تو اب ایسے حالات میں کیا کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ کیا ہم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے کے لیے؟ چلو ہم دونوں جا کے ان کے سامنے اپنی بات رکھیں گے, اپنا جھگڑا جو بھی اپنا معاملہ رکھیں گے وہ فیصلہ کریں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں وہ نرم دل ہیں اور مجھے گمان ہے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے. میں نہیں مانتی جی, آپ ابو عبیدہ کی جو بات کر رہے ہیں میں نہیں مانتی, وہ آپ کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے, مجھے اعتبار نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے, ابو عبیدہ کے اوپر اگر اعتبار نہیں ہے آپ کو تو کیا ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے؟
اگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تمہیں پسند نہیں ہے تو کیا ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جا کے پھر وہاں فیصلہ کرائیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں مجھے ان سے ڈر لگتا. کیا بولی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے تھے، ان سے ڈر لگتا، میں ان کے پاس بھی نہیں آتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے تو کیا پھر تمہارے ابو کے پاس چلیں گے؟ تمہارے ابو ہیں نا ابو بکر، ان کے پاس جائیں گے، چلو پھر ہماری جو بھی ہے انبن ہو گئی ہے ان کے پاس جا کے فیصلہ کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا ایسا ہوتا ہے آج کبھی؟ کسی بیوی کے اور میاں بیوی کے درمیان اگر ایسا کبھی انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو کیا شوہر یہ بولتے ہوئے نظر آتا ہے کہ چلو اس کے پاس یا نہیں تو اس کے پاس نہیں تو کم از کم تمہارے ہی ابو کے پاس جا کے فیصلہ کرا لیں گے؟ کبھی ہوتی ہے ایسی بات؟ نہیں، میں بولے جیسا سننا، کرنا، ایسا رہنا ہے تو سننا پڑتا، نہیں تو جانا پڑتا، یہ وہ ایسے ایسے ڈیلاغ ہمارے پاس. دیکھو اب ہوا یوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی، اب بولی کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے ابو کے پاس جانا ہے، چلو ٹھیک ہے چلو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جانے کے بعد اللہ کے رسول بولے عائشہ بولو، بولے نا آپ کے ابو سے فیصلہ کرانا ہے، ابو تو آ گئے، چلو بولو جو بھی ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نہیں جی میں نہیں بولوں گی، آپ ہی بولو، لیکن سچ سچ بولنا. دیکھیے کیا بول رہی، جو بھی ہوا سچ سچ بولنا، تم بھی بولو، تم ہی بولو، میں نہیں بولتی لیکن تم سچ بولنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا، میری بیٹی میرے داماد کے ساتھ خود اللہ کے رسول ہیں، ان کے سامنے یہ بول رہی کہ تم سچ بولنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے، داماد کو نہیں. یہاں تو دامادوں کو مارنے کے لیے، بھونیاں کو مارنے کے لیے سالے استنا چڑھاتے ہے نا. تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں گئے، روک دیے اور بولے اے ابو بکر نہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، روک دیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غصے سے نکل کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عائشہ دیکھا نا میں آپ کے ابو سے کیسے بچا لیا آپ کو. کیا بول رہے؟ آپ کے ابو کے مار سے میں بچا لیا نا آپ کو. مسکرا کے بول دیتے، غصہ ختم ہو گیا، انبن اختلافات ختم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا طریقہ اتنا بہترین نمونہ دے کے گئے ہمارے لیے، لیکن ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہی نہیں. ہر آدمی غصے والا، مرد بھی غصے والا، عورت بھی غصے والی. یہ غصے میں طلاق بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، گالی بھی دے سکتا ہے، گھر کے باہر ڈھکل سکتا ہے. وہ بھی غصے میں آ کے میکے میں جا کے بیٹھ سکتی ہے، غصے میں آ کے ارے ترے بول دیتی ہے، غصے میں آ کے پولیس کیس کر دیتی ہے، کیا کیا نہیں کر دیتی. لیکن ایسا مسکرا کے گھر کے اندر اپنوں کے اندر فیصلہ کرا لے کے آگے زندگی سکون کے ساتھ گزارنے کا آج کس کے پاس یہ طریقہ ہے. اس لیے یاد رکھو، پہلے بولا میں صرف نماز میں ہی نبی کو آئیڈیل نمونہ ماننا نہیں ہے. سنتوں کے ہم پابند ہیں بول کے جھگڑے کرنے والے، مسواک کی سنت، سرما لگانے کی سنت، بال بڑھانے کی سنت، ایک ایک سنت کو یاد رکھ لیتے ہیں لیکن زندگی گزارنے کی سنت یاد نہیں رہتی، شوہر بننے کی سنت یاد نہیں رہتی آج لوگوں کو. تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ابھی یہ جو ہم روایت سنیں یہ مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت موجود ہے. پھر اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی قبیلے کی تھی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی قبیلے بنو نذیر سے تعلق رکھتی تھی. خیبر کا جب جنگ ہوا، خیبر کے جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب یہودیوں سے لڑ رہے تھے، اس وقت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا اور ان کے شوہر دونوں کو قتل کر دیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ وہ یہودیوں کی طرف سے آئے اور مسلمانوں کے کٹر دشمنوں میں تھے اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. تو جب جنگ ہوئی تو مسلمان صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو اور ان کے شوہر کو قتل کر دیے. تو جب جنگ میں ملی یہ عورت تو لونڈی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اسلام کیا ہے سمجھائے، پھر اس کے بعد جب وہ اسلام قبول کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بھی کر لیے. تو اب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک غم تھا، ایک تکلیف تھی کہ انہوں نے میرے شوہر اور میرے ابا کو قتل کروایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ گمان تھا کہ میرے شوہر اور میرے ابا کو قتل کرنے والے یہی لوگ یعنی مسلمان ہی تھے. ایک ناراضگی تھی.
تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور سوچا کہ صفیہ کے دل میں ابھی رنج اور غم باقی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور نرمی سے، محبت سے اس رنج اور غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اے صفیہ، اگر تمہارے والد اور تمہارے شوہر ہم لوگوں کو جنگ پر نہیں ابھارتے، ہم لوگوں کو جنگ کرنے پر مجبور نہیں کرتے تو ہم ان کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اصل میں سب سے پہلے جنگ پہ ابھارنے والے تمہارے شوہر اور تمہارے ابا ہی تھے، جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے دشمنی کر رہے تھے، وہ لوگ ابھارے، اس لیے ہم کو مجبوراً جنگ کرنا پڑا، مجبوراً اس جنگ میں وہ قتل ہو گئے، لیکن ہم اپنی طرف سے تمہارے شوہر کو اور تمہارے باپ کو قتل نہیں کرے۔ سمجھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا غم ہے، بیوی کے دل میں ابھی وہ ایک رنج و غم ہے، ایک اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے۔ حالانکہ وہ کون؟ یہودی قبیلے کی، جس کے شوہر کو قتل کر کے، جس کے باپ کو قتل کر کے پکڑ لیا گیا۔ اگر آج ہوتا تو کیا بولتے تھے، کیا رباب چلاتے تھے ایسی عورتوں کے اوپر؟ تیرے باپ کچھ قتل کر دیے، تیرے کو بھی قتل کر دیتا ہوں، کیا سمجھ رہی بولتے تھے۔ تیرے شوہر کچھ قتل کر دیے، تیرے کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خاموش بیٹھ، بولے جیسا سننا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن خالی ایسے گھر میں بڑے بڑے باتیں مار دیتا ہوں، ہر بات کو چاقوا نکالتا، تلوارہ نکالتا، قتل کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، یہ باتیں بولتے رہتا۔ یہ ہماری غلیظ عادت لوگوں کی، اکثر مسلمان ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنے واقعات کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو مارنے والے، گالیاں دینے والے نہیں تھے، اور ایک سچا مسلمان مثالی شوہر بھی اپنی بیوی کو کبھی گالیاں دینے والا، مارنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی انبن ہو گئی تو اس کو سمجھانے والا ہوتا ہے، بیویوں کے رنج اور غم کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، مسئلوں کو حل کرنے والا ہوتا ہے، بیویوں پر ظلم کرنے والا، مارنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت پسند نہ بھی ہو تو کوئی دوسری عادت پسند بھی تو ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت۔ کیا بولے؟ کوئی بھی مومنہ عورت سے، مومن مرد یعنی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، دشمنی، حسد، جلن، ہمیشہ لڑائی جھگڑے والی بات نہ کرے۔ کیوں؟ اگر اس کی ایک عادت پسند نہیں ہے تو دوسری عادت پسند بھی تو ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ زبان دراز ہو لیکن کھانا بھی اچھا بناتی ہوں گی۔ جب بھی اس کی کسی بات پہ غصہ آئے تو انہیں بنائے سو بریانی کو تو یاد کر لے کے خاموش ہو جاؤ، اور ایک بات غلط بول دی لیکن بریانی تو بڑی ٹیسٹی بناتی، چلو چھوڑ دو۔ ایک اچھی عادت نہیں ہے تو دوسری اچھی عادت کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد بیوی جب کبھی بھی کسی کی کوئی غلطی کرتی ہے، کبھی انبن ہوتی ہے، تو شوہروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بچپن سے جس گھر میں وہ پلی بڑی، 18، 20، 25 سال تک اپنے ماں باپ کے ساتھ ناز و نام میں پلی، تو وہ گھر کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آئی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی آپ کو اولاد ملی ہے، اس کے ذریعے سے ہی آپ کی جنسی خواہش پوری ہوئی ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے سے تم حرام کاموں سے بچ رہے ہو، تو ان تمام اس کی خوبیوں کو، اس کے قربانیوں کو یاد کر کے، اس کی طرف سے ہونے والی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانا، یہ ایک مثالی شوہر کی نشانی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح آج اکثر گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے غلطیاں نکالنے میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہ یہ بولتے کہ تمہاری یہ غلطی، وہ بولتی کہ تمہاری یہ غلطی، غلطیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ غلطیوں کو معاف کرنے والے، بلکہ اگنور کرنے والے، نظر انداز کرنے والے ہونا۔ کئی چیزیں نظر انداز کرنے سے یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اس لیے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ بحث ختم ہونے کے بعد جب کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، جب بحث ہوتی ہے، پوری بحث ختم ہونے کے بعد اگر سوچیں گے نا اکیلے، بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں آ کے ختم ہوئی ہے۔ کسی چھوٹی بات پہ بحث شروع ہوتی ہے، چھوٹا جھگڑا، چھوٹا مسئلہ، لیکن وہ بڑھتے 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 کہاں آ کے ختم ہو جاتی، افسوس ہوتا۔ تو اتنی چھوٹی بات جب شروع ہوئی اسے اگر اگنور کر دیتے، یاد رکھو یہ اگنور کرنا، درگزر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یاد رکھو۔ ہر گھر کے، صرف میاں بیوی کے نہیں، ہر رشتے میں
چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اگنور کرو، چلو جی ہوتا ہے، رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار بولے تو تھوڑا بہت میرے سے حسد کرنے والا ہوتا ہی ہوتا، اگنور کر دو، چلو رشتہ دار ہے، غیبت کرنے والا تو ہوتا ہی ہوتا، کیسا بھی کرتا میرے بارے میں 4 لوگوں کے سامنے بولتا، چلو اگنور کرو، یہ عادت ہی ہے، چلو اگنور کرو، معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑ دو۔ میاں بیوی ہے، ارے چھوڑو جی، اس کے ساتھ یہ غلطی ہو ہی سکتی ہے، چلو جی یہ کمزور ہے، ایسا ہو ہی سکتا ہے، اس طرح اگنور کرنا، درگزر کرنا، اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یاد رکھو۔ اور آدھی جب بھی جھگڑا ہوتا ہے اور بحث ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، جب کبھی بھی بحث ہوتی ہے، اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے، اکثر، میں بار بار بولتا ہوں اکثر، کیونکہ سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس بھی جتنے بھی فون کالز آتے ہیں، ہر علاقے سے آتے ہیں، کئی بامبے سے آتے ہیں، تو کبھی یو پی سے آتے ہیں، تو کبھی کرناٹک سے، کبھی کشمیر سے، تو بہرحال ہر علاقے کا، ہر جگہ کا، ہر خاندان والوں کا سسٹم الگ ہے، تو کہیں پر بہت زیادہ صرف بیویوں پر ہی ظلم ہوتا، کہیں پر بہت زیادہ شوہروں پر ہی ظلم ہوتا۔ اب جہاں بیویوں کا ظلم ہوتا، وہ لوگ پورے مردوں کے غلطیاں نکالتے، آپ ایسا بولو، آپ تقریروں میں یہ بولو، وہ بولو۔ میں سمجھاتا ہوں نہیں اماں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ہم ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے، غلطی دونوں کی بھی ہو سکتی ہے، 2 طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو یاد رکھو۔ لیکن اکثر میں جو بولتا ہوں، اسی لیے اکثر کا لفظ، کیونکہ ہر جگہ کا معاملہ سیم نہیں ہے، ہر گھر کا معاملہ سیم نہیں ہے، لیکن اکثر بحث میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں ایسا ہوتا ہے، شوہر کبھی چپ ہونا چاہتا ہے، شوہر کبھی خاموش ہو جانا چاہتا ہے، لیکن عورتیں چپ ہونے نہیں دیتی ہیں، عورتیں چپ ہونے نہیں دیتی۔ شوہر اگر غصے میں آیا، 1-2-4 باتیں بول دیا، اس کے بعد خاموش بھی ہو گیا، عورتیں پھر اس کو غصہ دلا کے ابھارتی، بار بار۔ ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا میں کچھ دن پہلے، نیوز میں آیا تھا موبائل میں، کہ ایک عورت سوسائڈ کر لی، تو اس کے بارے میں 1-2-4 دن کے بعد اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ اس کا شوہر اس کو کیسے مار رہا تھا، کیسے ستا رہا تھا، کیسے گالیاں دے رہا تھا، کہیں پر وہ کیمرہ رکھ کے ریکارڈ کر رہی تھی۔ تو غیر مسلموں کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس کا شوہر، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہے گھر میں، بیڈ روم میں میاں بیوی دونوں لڑ رہے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا، تو اس کا شوہر آیا، اس کو غصے میں پہلے تو باتیں ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، تو گیا جا کے پہلے ایک مارا، مارنے کے بعد پھر وہ خاموش نہیں ہوئی عورت، اور زیادہ چیختے ہوئے، اور زیادہ چلاتے ہوئے، اور کچھ باتیں بولی، آ کے اور 1-2 مارا، بچے بھی رو رہے، روک رہے، پھر بھی انہیں نہیں رک رہا، 1-2 مار کے پھر خاموش ہوا۔ اس کے بعد اس کی بیوی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، گالیاں دیتے ہوئے تھوکتی ہے، گالیاں دیتے ہوئے اس کے شوہر کے منہ پہ، ایسا غصہ آئے تو تھوکتے نا ہم لوگ، بھی تھو تیرے منہ میں ماٹھی پڑو بولتے ہیں عام طور پر، ہے نا، تیری شکل ایسی ہے، تیری ذات ایسی، یہ وہ گندے گندے باتیں بولتے، تو ایسے ہی تھو بول کے تھوک کے اس کو گالیاں دے رہی اس کے شوہر کو۔ تو کون سا بھی مرد ہو جو ایک مار کے خاموش ہوا، اس کی بیوی اس کو تھوک کے گالیاں دے تو وہ پھر خاموش ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو اکثر جھگڑوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد غصہ آنے کے بعد 1-2 بات بول کے بھی انہیں خاموش ہونا چاہتا، لیکن بیوی ایسی باتیں بول دیتی ہیں کہ اس کے جھگڑے کو اور بڑھانے والی اس کی بیوی کی باتیں ہوتی ہے، اس کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوا جی خاموش ہو گئے؟ کئی عورتوں کو تو ہم دیکھیں، کبھی پڑوسیوں سے بھی اگر جھگڑا ہوتا، رشتہ داروں سے بھی جھگڑا ہوتا، تو بیویاں ابھارتی اندر سے اپنے شوہروں کو، جاؤ جی جاؤ، کیوں نہیں لڑ رہے؟ تمہارے جگہ میرا بھائی ہوتا تو اب تک قطر کے آ جاتا تھا، ختم کر کے آ جاتا تھا، تم گھر میں بیٹھے چڑیاں پہن لے کے بیٹھے۔ یعنی ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے کہ انہیں خاموش ہونے والے کو بھی اور زیادہ لڑائی پہ ابھارنے والی اکثر عورتیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، بہرحال جھگڑوں میں کبھی بھی یہ نہیں ہونا، اور دونوں اصل میں جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں بھی اپنی ایگو کو جیتنا چاہتے، انا، جو میں بولا رشتہ داروں کے ٹاپک میں، انا جو ہوتا ہے، انا، میں میری انا میں، وہ اس کی انا میں، دونوں اپنی انا کو جیتنا چاہتے ہیں، ایگو کو جیتنا چاہتے ہیں، تو رشتہ ہار جاتے۔ اگر رشتہ جیتنا ہے تو اپنی انا کو کچلنا ہوگا، اپنی انا کو ہارنا پڑتا، یاد رکھو۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، ایک لفظ ایسا ہے جو بہت ساری زندگیوں میں سکون لا سکتا ہے، بہت سارے لڑائیاں اور جھگڑوں کو ختم کر سکتا ہے، وہ ہے سوری، چاہے وہ بیوی کی طرف سے، چاہے وہ شوہر کی طرف سے۔ پھر بھی مرد ہے، اگر ایک بات میں کبھی نہیں بھی بولا، لیکن عورت اگر یہ ایک سوری بولنے، معافی مانگنے، معاف کرو بولنے کی ایک عادت اگر ڈال لے غلطی ہونے کے بعد، اس کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی اگر صرف سوری بولنے کی عادت ڈال لے، تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اس کی زندگی سنور سکتی ہے صرف سوری ایک لفظ کو۔
اگر زندگی میں اس کو ٹرائی کر لیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں صرف سوری کے لفظ پہ ایک ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. سوری بولنا، اس کا فائدہ کیا ہے، نہیں بولنے کا نقصان کیا ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ٹاپک تیار ہو رہا ہے، یاد رکھو. تو سوری، معاف کرو بولنا. اور عورتوں کا کبھی کوئی عورت سوری بول بھی دیتی ہے، معاف کرو بول دیتی بھی ہے، لیکن وہ معاف کرو بولنا بھی نہ بولنے کے برابر ہوتا ہے. کئی لوگ جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا بہت بڑھ جاتا، پہلے تو نہیں بولتے، غلطی جب بحث شروع ہوئی تب تو سوری معاف کرو نہیں بولتے، لیکن جھگڑا بڑھتے 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 بہت غصے پہ آ گیا، مارنے کی نوبت آ گئی، اس وقت انہوں بھی غصے میں جھولتے ہوئے بولتے معاف کرو معاف کرو معاف کرو، بس کرو بس کرو، معاف کرو. اب ایسا بولنے سے کوئی معاف کرے گا؟ اس کا منہ بند کرانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے معاف کرو، بس بس معاف کرو. اور ایسا بھی ہوتا ہے اکثر عورتوں کا سوری بولنا، سوری بولتے ہوئے بھی وہ اپنے شوہر پر احسان کر دیتی ہے، ایسا بول دیتی، سوری بولتے ہوئے بھی اپنے شوہر پر احسان کر دی. پتہ چلتا کہ اصل میں اس کے سوری بولنے میں بھی یہ پتہ چلتا کہ اصل میں غلطی آپ کی تھی. سوری بولنے کا انداز بھی الگ ہوتا، اس نے سوری بول کر آپ کے اوپر احسان کر دیا، ایسا سوری بول دیتی ہیں، پورا جھگڑا بحث سب ختم ہونے کے بعد سوری بولنے کے بعد، ٹھیک ہے سوری لیکن غلطی تمہاری تھی، ٹھیک ہے معاف کرو، معافی مانگ رہی ہوں میں، لیکن غلطی تمہاری تھی. اب وہ سوری بولنے کا کیا فائدہ ہوا، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب تک میں آپ لوگوں کے سامنے مثالی شوہر جو ہوتا ہے وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو مارنے والا نہیں ہوتا. ایک چیز بتایا مثالی شوہر کی نشانیوں میں. اور دوسری صفت مثالی شوہر کی وہ کیا ہے؟ مثالی شوہر غیرت مند ہوتا، غیرت مند ہوتا. میں 10 چیزیں رکھوں گا اس ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے، اور تفصیل سے رکھ رہا ہوں میں تاکہ مردوں کے طرف سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ غلطیاں ختم ہو، کم ہو، کم از کم جن جن تک یہ ویڈیو پہنچے ان کی اصلاح ہو جائے. تو یاد رکھو. دوسری چیز کیا بول رہا تھا میں؟ مثالی شوہر غیرت مند ہوتا. غیرت مند کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی جب کبھی سفر کرتے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، حالت احرام میں اگر ہمارے قریب سے کوئی قافلہ گزرتا، یعنی کوئی دوسرے لوگ آتے، تو ہم اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی، اپنے چہروں پر پردہ ڈال لیتی تھی، اس لیے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے شوہر کے غیرت یاد آتی تھی. ہمیں شوہر کی غیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کا خیال رہتا تھا، اس لیے چہرے کا پردہ کر لیتی تھی. ہمارا چہرہ کوئی غیر دیکھے یہ میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں پردہ کر لوں گی حالت احرام میں بھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حالت تھی. تو یاد رکھو غیرت اسی کو کہتے ہیں، یعنی شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں کو دیکھ کر شوہر کو غصہ آ جائے، یہ غیرت. تو شوہر اپنی بیویوں کے معاملے میں غیرت مند ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک اور واقعہ سن لو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر میری بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا تو میں فوراً اسے قتل کر دیتا، میں گواہ نہیں لاتا. کیونکہ قرآن کا اصول کیا ہے؟ اگر زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو تم اس وقت گواہی کے طور پر 4 لوگوں کو لے کر آؤ، 4 گواہ لے کے آؤ. لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہ نہیں لاتا، میں اگر میری بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھوں تو وہیں پر قتل کر دوں گا. یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو لوگوں نے کہا، یعنی دوسرے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب نہ کریں، سعد جو ہے یہ بڑے غیرت مند ہیں، آپ ان کی بات پہ تعجب مت کرو. یہ بول رہے نا میں گواہ نہیں لاؤں گا، قتل کروں گا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی غیرت مند ہے. یہ اتنے غیرت مند ہے، اتنے غیرت مند ہے، ان کی غیرت کو دیکھ کر جب وہ زمانے جاہلیت میں تھے، اسلام قبول نہیں بھی کرے تھے، لیکن جب وہ کسی عورت کو طلاق دیتے تھے نا، ان کی غیرت کی وجہ سے دوسرے لوگ اس عورت سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے. یہ اتنے غیرت مند تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے لوگ یہ بات بولے، سعد بڑے غیرت مند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سعد کے غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہے، حالانکہ میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بھی واقعہ سناتا ہوں، سنو کتنے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے رضائی چاچا ملنے کے لیے آئے۔ چاچا بھتیجی کا پردہ نہیں ہوتا، چاچا کے ساتھ بھتیجی کا پردہ تو نہیں ہے، لیکن یہ رضائی چاچا تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گی میں تم سے ملاقات نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اجازت نہ مل جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ یہ تو تمہارے رضائی چاچا ہے، چاچا کے ساتھ تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، تم جاؤ بات کر سکتی ہو۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رضائی چاچا کے سامنے آئی۔ کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ایک مومنہ بیوی کو بھی اپنے شوہر کی غیرت کا احساس ہونا، شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کے غیرت کا احساس ہونا، غیرت مند رہنا۔ میری کسی حرکت کی وجہ سے میرے شوہر ناراض نہ ہو، یہ خیال عورتوں کو ہونا۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چاچا سے ملنے سے بھی انکار کر دی۔ آج جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بولا، خلیرے بھائیوں کے ساتھ بھی چلے جا رہے، ممیرے کے ساتھ بھی چلے جا رہے، پھوپھیرے کے ساتھ بھی چلے جا رہے، کسی کی شادی ہو رہی تو جا کے فنکشن ان کے گھروں میں 8 دن جا کے بیٹھ جا رہے، ہر دن بازاراں گھومنے کے لیے چلے جا رہے۔ وہاں پر شوہر کو کیا معلوم ہے؟ میری بیوی گھر میں چھوں گی، میکے میں گئی، کسی کی شادی ہے بول کے گئی، گھر میں ہوں گی بول کے وہ بھیج دیا۔ یہاں پر ڈیلی کسی نہ کسی کے ساتھ گھومتے ہوئے شاپنگ کرنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ تو شوہروں کے غیرت کی کہاں کسی کو آج فرصت ہے، کہاں کسی کو یاد ہے، کہاں کسی کو خیال ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غیرت، یعنی اللہ کے رسول کی غیرت یاد آ گئی۔ تو آج تو اصل میں مردوں کو بھی غیرت نہیں ہے، عورتوں کو بھی نہیں ہے۔ مرد کی غیرت تو آج شادی کے پہلے دن سے ہی ختم ہو جاتی، حالانکہ شادی سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کیسے؟ جب لڑکی کو دیکھنے چلے جاتے تب سے ہی اس کی غیرت ختم۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے انہیں نہیں جاتا بلکہ اس کے پورے خاندان والے چلے جاتے۔ آج یہ سسٹم چل رہا نا ہمارے پاس، لڑکی کو دیکھنا ہے اصل میں سب سے پہلے لڑکا، لڑکے کو نہیں دکھاتے، باقی تمام لوگوں کو دکھاتے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی اگر لڑکے کی امی دیکھنے کے لیے چلے گی، لڑکے کے ابو اگر دیکھنے کے لیے چلے گئے، لڑکے کی بہن اگر دیکھنے کے لیے چلے گی پھر بھی ٹھیک تھا۔ لڑکے کا بھائی پہلے جا کے دیکھتا، حالانکہ بھائی اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ لڑکے کا چھوٹا بھائی جو دیور بننے والا ہے انہیں جا کے دیکھ لیتا، لڑکے کا خلیرا بھائی دیکھ لیتا، ممیرا بھائی دیکھ لیتا، بلکہ آج تو دوستوں کو بھی بھیج دے رہے، اور فوٹو آنے کے بعد دوستوں کے سامنے بتاتے ہوئے پھرتے، دیکھو جی یہ بچی کے ساتھ میرا رشتہ ہونے والا ہے، ارے دیکھ رہے میاں کیسا ہے، کیسی ہے یہ بچی کی فوٹو دیکھ، میرے کو جمتی کی نہیں کی، بلکہ اتنے بے غیرت اپنی بیوی کو اپنے تمام رشتہ داروں کو دکھاتا، یا تو فوٹو میں دکھاتا یا شادی سے پہلے لے کے جا کے دکھاتا، منگنی کے رسم میں دکھا دیتا۔ منگنی کے رسم سے ہی شروع ہو جا رہے نا آج تو ویڈیو کیمرے، فوٹوز وغیرہ۔ اب وہ منگنی کے دن جتنے لوگ چلے جا رہے پورے لوگ کیمرے پکڑ لے کے سب لوگ فوٹو اتار لیتے ہوئے پورے رشتہ داروں کو بھیج لیتے ہوئے رہتے۔ غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ میری بیوی کو کوئی اور دیکھ رہا اور مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ بے غیرتی کی نشانی ہے۔ تو مثالی شوہر غیرت مند ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا، غیرت مند ہوتا۔ آج تو میں اتنے ایسے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا، انسٹا پہ کتنی بے شرمی، بے پردگی، بے حیائی کے ساتھ لوگ ویڈیوز بنا رہے، شادیاں کر رہے، رسماں کر رہے، رواجاں کر رہے، پورا سج کے سوار کے اپنی بیوی کو پورا ماڈل بنا کے اس کو لے کے آ کے اسٹیج پہ بٹھا کے، اور ہر آنے جانے والا اس کی تصویر لے کے چلے جاتا، بلکہ ایک شادی میں 10 لوگ کیمرہ مینوں کو رکھتے، 10 کیمرہ مین، 10 ایک نہیں دو نہیں 10 لوگ۔ جتنے زیادہ پیسے ہو رہے اتنے زیادہ بے شرمی بڑھ رہی، جتنے زیادہ لوگ مالدار بن رہے اتنے زیادہ بے شرم بھی ہوتے چلے جا رہے۔ یہ سب مالداروں کی طرف سے نکلے ہوئے نخرے ہیں، مالداروں کی طرف سے شروع ہوئے۔ سو یہ برائیاں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں انسٹا پہ، یوٹیوب پہ، ہر ایک ویڈیو نکال لیا، ہر منگنی کی رسم سے لے کے، بات چیت کی رسم سے لے کے، شادی اور اس کے بعد ولیمہ، وہ شادی میں کھانا، ناچنا، ڈانس کرنا، کودنا، یہ سب چیزیں۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا جب وہ بڑا ویڈیو کیمرہ وہ کیسٹ میں ڈال کے دیکھتے تھے، اس وقت خالی 2 چیزیں دکھتے تھے، ایک
لڑکی کو دلہن بننے کے بعد وہ اسٹیج پہ دکھاتے تھے اور کھانا کھانے والوں کا ایک ویڈیو نکالتے تھے، بس بات ختم ہو جاتی تھی۔ آج اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، اتنے بے غیرت ہو گئے لوگ، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو سب کو سجا کے سنوار کے لے کے جا کے فنکشن ہالوں میں چھوڑ دیے، 10 کیمرہ مین آگے پورا ویڈیو نکال رہے، اور وہ ویڈیو بھی آج تکلیف بھی ہوتی ہے، شرم بھی آتی ہے، بولنا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مجبوراً بولنا پڑتا۔ کم از کم یہ بے شرم بے غیرت لوگ ان باتوں کو سن کے کم از کم سدھرنے والے تو بنے، ان کی شرم ان کی حیا کدھر چلے گی؟ حالانکہ داڑیاں ٹوپیاں اچھے دیندار لوگ، جماعت کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، مولویاں اپنی بہوؤں اور اپنی بیٹیوں کو شادیوں میں ماڈل بنا کے بھیج دیتے، سب وہاں پر تصویریں لے رہے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی، وہاں جا کے انہوں ناچ رہے بھی، ڈانس کر رہے بھی۔ آج پورے وہ کل رات کو ہی دیکھ رہا تھا، بیٹھے ایسے انسٹا پہ ریلز آ گئے تو وہ شادیاں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ہم کو جو بھی انفارمیشن ملتا یا تو لوگوں کی طرف سے آنے والے کالز، یا نہیں تو یہ انسٹا میں جو لوگ اپلوڈ کر دیتے ان ویڈیوز کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑا ہوا یہ معلوم کرتے ہیں ہم لوگ۔ ارے دیکھ رہا ہوں تو اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، پورے وہ ہندی فلموں کے گانے ایڈ کرتے ہوئے، وہ ہم آپ کے آئے ہیں کون کے گانے ایڈ کرتے ہوئے، وہ بھابھی جاتی دیوروں کو سجانے کے لیے، بھابھی کے نام پہ ایک گانا، دلہن گھر میں آئے تو ایک گانا، اور دلہن کو ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جا رہے تو وہ الگ سے گانا، ڈانس کرے تو ایک گانا، گفٹ دیے تو ایک گانا، کوئی عاشق آ کے اس کو دعا دے رہا تو اس کا ایک الگ سے گانا۔ اللہ اکبر، اتنے گانے، اور اس کے اوپر ان کا ناچ، ان کا ڈانس، ان کے گانے، بھابیاں، پھپھواں، خلیرے، ممیرے سب جا کے سج کے سور کے وہ ویڈیو کے سامنے ٹھہر کے۔ آج تو ایسے ویڈیوز آ رہے، وہ پتہ نہیں کیا بولتے، وہ ہلدی کی رسم رہے تو ہلدی کلر کے کپڑے پہن لے رہے، یلو، پورے بچیاں اچھا سج کے سور کے، وہ کیا کہ دولہا نہ آئے تو ایسا پھر کے لال کپڑا پکڑ کے لے کے آ رہے کہتے۔ ہمارے شادیوں کے ٹائم پہ تو وہ دیکھے نہیں، ابھی دیکھ رہے۔ اور دلہنوں کو تو اللہ رحم کر، اتنے بے غیرتاں، اتنے بے شرماں، دلہن کو وہ کیا بولتے جی، سجنے کا سنورنے کا جگہ، میک اپ کرنے کا ہے نا، ہاں، تو بہرحال بیوٹی پارلر، ہاں، بیوٹی پارلر میں سجا کے سنوار کے وہاں سے ہی بغیر برقعے کے بٹھا کے لے کے آتے ہیں، برقعہ پہنے تو میک اپ چلے آتا، وہاں سے کار میں بٹھا کے لے کے جاتے۔ پرسوں دیکھ رہا تھا اچانک ایسے ہی میں ایک فنکشن ہال کے سامنے سے گزر رہا تھا تو سامنے جیسے ہی کار آئی دھنا دھنا، جیسا کوئی سی ایم ایم ایل اے کبھی آیا تو سب سے پہلے بھاگ کے گن میں نہ اترتے، آپ بھی دیکھتے نا، کوئی بڑا آدمی آیا تو گن مین پہلے اترتا، اتر کے آ کے ڈور کھولتا، اس کے قریب ٹھہرتا۔ آج گن مین آنا، انہوں کیمرہ لے کے ٹھہر جاتے، دلہن دولہا بعد میں اترتے، کیمرے والے دھنا دھن باہر اتر کے ڈور نکال کے، ہاں اب ایکلا سامنے ٹھہر رہا، ایکلا پیچھے ٹھہر رہا، وہ لائٹاں لے کے آ رہے، ہاں وہ لائٹ لے کے آ کے چارجنگ کا لے کے آ کے کار میں دلہن ادھر بیٹھتی، دولہا ادھر بیٹھتا، بیچ میں وہ کیمرہ لائٹ لگا دے کے کیمرہ مین سامنے سے آ کے ان کو پورا بتا رہا ہے ایسا باقاعدہ، تم ایسا کرو، تم ویسا کرو، کیسا کرو، جیسا فلموں میں بتائے ویسا کرو۔ اتنے بے شرما، اتنے بے غیرتاں ہو گئے، بغیر پردے کے پوری میک اپ میں اس کی دلہن سج کے سور کی آئی، اس کو سب سے پہلے میک اپ مین دیکھ رہا، وہاں رہے سو پورے رشتہ داران دیکھ رہے، فنکشن ہال تک آنے جانے والے راستے میں سب لوگ دیکھ رہے، پھر وہاں ٹھہرا کے وہ دلہن کو نیچے گاڑی سے اترتے ہوئے پیر رکھتے ہوئے ایک فوٹو کرتے، ہاں اس کو گھونگھٹ اٹھا کے ایک فوٹو کرتے، وہ کپڑا پکڑ کے ایک فوٹو کرتے، وہاں ایک ویڈیو، یہاں ایک ویڈیو، دولہے دلہن کو دونوں کا ایسا نزدیک کر کے ایک فوٹو کرتے، اس کی گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے ایک فوٹو کرتے، اس کو چومتے ہوئے، اعوذ باللہ بولنے کے لیے شرم آتی مجھے، اس کو شادی سے لے کے اس کے بیڈ روم میں داخل کرے تک ویڈیو ہے، ہر جگہ اس کو نماز پڑھا رہے، اس کو ہاتھ پکڑ رہے، اس کو گلے ملا رہے، اس کو اٹھا لے رہے، سب کر رہے کیمرہ مینوں کے سامنے، سب بے غیرتاں، سب بے شرما ہو کے پھر ایسی ویڈیوز نکال کے انسٹا پہ پوسٹ کر لے رہے، کہاں کا اسلام رہا، کہاں کے مسلمان رہے، یہ بے غیرتوں کو کیا بولوں میں اسلام۔ اور وہ کرنے والے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ داڑھی ٹوپی والے سب رہتے ہیں جی وہاں پر، داڑیاں ٹوپیاں سب رہتے، پھر وہاں پر پیسوں کا نشہ چڑھ گیا۔ یہی تو اللہ کے عذاب کو دینے والے گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو بلانے والے گناہ ہیں، یہ بے غیرت ہو گئے، بے شرم ہو گئے، اپنی بیویوں کو یاد رکھو۔ اس لیے آج یہ شادیاں بڑا فتنہ بن گئی، یہ سب چیزیں انشاءاللہ پھر بھی آنے والے دنوں میں اور تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ کیونکہ سامنے ہے تو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ آج کے شادیوں میں، موجودہ دور کے شادیوں میں، کوئی بھی کسی فنکشن ہال میں گیا، وہاں پر جانے کے بعد بھی کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ برقع اتارے، ہر طرف فتنے،
ہر طرف فتنے. آپ کا برقع اتارنا، پیچھے سے کون کب تمہاری ویڈیو لے گا تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کون کس کی آج ویڈیوز نکالتا ہے، نکال کے انسٹا پہ ڈال دیتا ہے. آپ ہو کے بس سج کے سور کے چلے جاتی ہیں وہاں پر. کسی کو اپنے شوہر کے غیرت کا خیال نہیں، اور وہ بے شرم کو اس کو بھی غیرت نہیں ہے. گئی میری بیوی، گئی میری بہن، کون دیکھ رہا کہ کیا کر رہا، کہ میرے کو کیا ضرورت ہے. انہیں اپنی جگہ وہ مرفے کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے، ڈی جے کے سامنے ناچتے ہوئے انہیں رہتا. انہوں یہاں پر میک اپ کر لیتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اتراتے ہوئے ان لوگاں پھرتے ہیں. اللہ رحم کرے. بڈھیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بڈھے ہو گئے ان لوگاں بھی پورے فلموں میں کیسا کرے تو ایسا 7 آدمی سامنے ٹھہر رہے کرتے، ایسا بولتے ہوئے ادھر جا رہی، ایسا بولتے ہوئے ادھر جا رہی، ادھر ایک لی جاتی ہے، ادھر ایک لی جاتی ہے. وہ 7 آدمی جانے کے بعد دولہا نکل رہا. ارے کون سے ناٹکاں ہیں یہ؟ سب ایکٹریسز بننے کی قوم بن گئی ان کو. اگر اتنا ہی شوق ہے ناچنے گانے کا تو چھوڑ دینا. میرے کو یہ لگتا چھوڑ دینا، اسلام چھوڑ دے کے مسلمانوں کا نام تبدیل کر لے کے جانا کسی کافروں میں مل جا کے اپنے آدھار کارڈ، اپنے سرٹیفکیٹ سب چینج کر لے کے میں کافر بن گئی بول کے اعلان کر لے کے جا کے ناچو. کوئی نہیں بولتا. برقعے ورقے سب اتار کے بے شرم بے حیا بن کے بازار میں ناچو، کافر بن کے ناچو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن تم مسلمان بن کے اسلامی طریقے پہ النکاح من سنتی بول کے روخے پہ لکھ لے کے سنت طریقے پہ نکاح پڑھا لیتے قاضی کو بلا کے، اور پورے کافروں کے طریقے پہ ہندوؤں کے، مشرکوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقے پہ تم شادیاں کرتے، اس لیے تکلیف ہوتی. ایک بار کافر ہو گئی بولے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں. جہنم میں چلے گئی. تو ناچے تو بھی، تو کیا کرے تو بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی کو برقعے پہن لیتے، گاؤں کو نکلتے خود، گھر سے باہر نکلتے خود نام کے واسطے. شادیاں میں جا کے یہ سب بتانا ہے تو یہ برقع نام کے واسطے کیوں رہ گیا؟ پھر برقع ہے ہی تمہارے جسم کو غیر مردوں سے چھپانے کے لیے. کیوں شادیوں میں غیر مرد نہیں ہے؟ فوٹو نکالنے والا غیر مرد نہیں ہے؟ یاد رکھو، اگر ایمان والے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھو، ایمان ذرہ بھی ہے، اللہ کے رسول سے محبت اگر ذرہ بھی ہے، اسلام سے اگر محبت ہے، لوگ تانے دینے والے دیں گے، مذاق اڑانے والے اڑائیں گے، 1000 مذاق اڑانے والے اڑائے. ایک مومنہ عورت فنکشن ہال میں جہاں پر ویڈیو کیمرہ نہیں ہے، جہاں پر ناچ گانا نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، ایسی دعوتوں میں جا کر بھی بغیر برقع اتار کے کھانا کھا کے آئے گی. آج کے دور کی یہ ولیہ سمجھتا ہوں میں، ولی عورت ہے. یہ اپنے جسم کی نمائش کرنے والی یہ سچی مسلمان عورت نہیں ہو سکتی، یاد رکھو. تو مرد غیرت مند ہوتا ہے. اور میں کئی مرتبہ بولتا ہوں یہ بات. ویڈنگ کارڈ آتا، انویٹیشن کارڈ جب آتا نا، انویٹیشن کارڈ، کل بھی میرے پاس 2 رخے آئے تھے، کل ایک پرسوں ایک آیا، اس میں بھی میں دیکھا دولہے کا نام ہوتا ہے تو برابر لکھا جاتا فلاں عبداللہ، محمد عبد الرحمن. لیکن دلہن کا نام آتا ہے تو کوئی خدیجہ، عائشہ نام نہیں لکھتا، اپنی بیٹی کا نام نہیں لکھتا. کیوں نہیں لکھ رہا؟ بیٹی کے نام کا بھی پردہ ہے. اس کی یہ سوچ ہے کہ میری بیٹی کا نام بھی کسی کو نہ معلوم ہو، بیٹی کے نام کو چھپا کے رکھتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ بیٹی کو چھپا کے نہیں رکھتا. اتنا بے شرم ہو گیا، صرف بیٹی کا نام رخے میں چھپا کے رکھا، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں چھپایا لوگوں سے. اور سچی مومنہ عورت تو وہ ہوگی آج کے دور میں جو نکاح کرتی ہے، نکاح میں بھی برقع پہن کے دلہن بن کے بیٹھے گی، اسٹیج پہ برقع پہن کے بیٹھے گی. میں سمجھتا ہوں آج کے دور کی ولی ہے، ولی عورت ہے وہ. میرا چہرہ، میری خوبصورتی، میری زینت امانت ہے صرف میرے شوہر کے لیے. میرے شوہر کے علاوہ میرا چہرہ، میرا جسم کوئی نہیں دیکھے گا. شادی میں بھی دلہن بن کے بھی برقع پہن کر ہی بیٹھوں گی. یہ ارادہ کرو، ایسی زندگیاں گزارو. ماڈل بننا کسی کو پسند ہے؟ ماڈلنگ کرنے والوں کو دیکھتے نا، وہ کچھ دن پہلے مس ورلڈ، مس انڈیا، یہ جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا، پرسوں حیدرآباد میں بھی ہوا، دیکھے ہوں گے ویڈیو صاحب بھی، 4 مینار کے اطراف وہ لوگ گھوم رہے. یہ بے شرم ہمارے مسلمان مرفے مارنے والے جا کے ان کے سامنے مرفے مارتے ہوئے ناچ رہے تھے. تو یہ ماڈل بن کے جو گھومتی نا، یہ ماڈل کو کسی کو شادی کر لو بول کے بولے تو تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی یہاں شادی کریں گے؟ ارے گندی عورتیں ہیں، ماڈل کو کون. لیکن شادیوں میں تم سب ماڈلاں بن کے جاتے، پھر تمہاری بہنوں کو ماڈلاں بنا کے بھیجتے، تمہاری دلہنوں کو ماڈل بنا کے لے کے آتے، ماڈل بنا کے بٹھاتے اسٹیج پہ. تو جب کدھر گئی غیرت، جب کدھر گئی شرم اور حیا؟ تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ ہمیشہ سنتے نا، جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں دیکھ رہے تھے تو وہاں پر ایک عورت کو دیکھے اور ایک خوبصورت گھر کو دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل سے، اے جبرائیل، یہ گھر کس کا ہے؟
بولے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہاں پر جو بیٹھی عورت وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہ رہا تھا ارے اتنا خوبصورت گھر ہے، ایک مرتبہ جا کے دیکھ کر آؤں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں نہیں گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے قریب نہیں گئے، نہیں دیکھے، اپنا چہرہ پھیر لیے۔ واپس آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولتے، اے عمر، جنت میں تمہارا گھر دیکھا اور وہاں پر ایک حور کو بھی دیکھا جو تمہاری بیوی بننے والی ہے، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اگر میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں چلے گیا تو پھر تم ناراض ہو جاؤ گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں جانے کے لیے میری اجازت لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر چلے جاتے تو میرے لیے تو میرے گھر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔